العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں آج کے اس خطاب میں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ سامعین کو فائدہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس سورہ کے نزول کا سبب کیا ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی تھے جن کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا کی تھی، اور بڑی لمبی عمر تک انہوں نے لگاتار اللہ کی عبادت کی تھی، سب کو قیام کیا تھا، رات کو قیام کیا تھا، دن کو وہ روزے سے رہا کرتے تھے، نوافل اور فرائض کا بہت اچھی طرح سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام یہ سن کر کے پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہماری عمر چھوٹی، ان کی عمر زیادہ، کام بھی انہوں نے زیادہ کیا، ثواب بھی ان کو زیادہ ملے گا، ان کے ثواب کے برابر ہم کیسے پہنچ سکیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کو ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے ان کے رب کے حکم سے فرشتے اور حضرت جبریل اترتے ہیں۔ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک یہ فضیلت اور یہ فضیلت برقرار رہتی ہے۔ اس آیت، اس قرآن کریم کی اس صورت کو ایک مستقل صورت، سورہ قدر اس کا نام ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، نبی نے فرمایا اے میرے ساتھیو، اللہ کہتا ہے اگر پہلے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے بڑی بڑی عمریں عطا کی تھی تو تم اس میں پریشان مت ہونا، اللہ رب العالمین نے تمہاری عمر چھوٹی رکھی ہے۔ اور انما جعلت اعمار امتی، انما جعلت اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان متعین کی گئی ہے۔ تو عمر تمہاری چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر اپنے فضائل کو نچھاور کیا ہے۔ تم چھوٹا کام کرو گے، کم کام کرو گے، تم امت محمدیہ ہو، کم کام کرو گے لیکن ثواب زیادہ ہوگا۔ انہی میں سے یہ ایک شب قدر ہے، یہ تنزل الملائکۃ، یہ شب قدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا شب قدر کیا ہے، کیا معلوم تجھ کو؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ کہتا ہے 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اور 1000 مہینہ، 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر شب قدر کو کوئی آدمی جاگتا ہے تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ عمر تو چھوٹی ہے لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے، کام کم کیا اور ثواب اس کو زیادہ۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ تو اس سورہ کو اللہ نے نازل فرمایا، اور اس سورہ میں
یہ سورہ کب نازل فرمائی، قرآن کب نازل فرمایا گیا؟ شب قدر میں نازل فرمایا گیا۔ اس سورہ میں شب قدر، لیلۃ القدر اس کو کہا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور دوسری سورہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں ہم نازل کیا، اور اس برکت والی رات میں ہر بڑا بڑا کام کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اسی شب قدر میں قرآن کو اتارا، اور اس رات کی عبادت کرنے کی اتنی فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ شب قدر کب ہے، یہ شب قدر کب ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس رات کی عبادت کی رکھی ہے، تو شب قدر کب ہے؟ تو شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر میں لیلۃ القدر ہے، رمضان میں شب قدر ہے۔ اور کب ہے شب قدر؟ رمضان کی آخری 10 دنوں کی بے جوڑ راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ ہر سال وہ یہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، کہ کوئی کسی سال 21 کو ہوا تو کسی سال 27 کو، کسی سال 29 کو، اس طریقے سے وہ رات بدلتی رہتی ہے، یہ فضیلت والی رات۔ تو اس رات کی عبادت کرنے میں بڑی فضیلت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور یہ شب قدر اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، علامہ ابن حجر نے 40 قول نقل کیے ہیں، اور علامہ شوکانی نے 45 قول نقل کیے ہیں کہ یہ شب قدر کون سی ہے۔ لیکن ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 راتوں کی 5 طاق راتوں کے اندر ہے۔ اسی پر علماء کا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہی راتیں ہیں۔ تو ان راتوں کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اجتہد ما لا یجتہد، اتنا اللہ کے رسول اجتہاد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، جو رمضان کے آخری 10 راتوں میں جتنا اور دوسرے دنوں میں اتنی کوشش عبادت کرنے میں نہیں کرتے تھے۔ تو آخری 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور خاص طور سے رمضان کی بے جوڑ راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو شب قدر تعین کے ساتھ بتانے کے لیے آ رہا تھا، دیکھا کہ مسجد کے باہر 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں۔ اسی درمیان میں میرے دماغ میں جو بات ڈالی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ شب قدر فلاں رات کو ہے متعین کر کے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، میرے دماغ سے اٹھا لیا۔ اب یہ بتایا گیا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، یقیناً ان راتوں میں تم تلاش کرو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ گویا پہلے حکم سے یہ بعد والا حکم زیادہ آسان اور زیادہ بہتر ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک خاص رات کسی طرح سے مس ہو جائے، اس رات کو تم اللہ کی عبادت نہ کر سکتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو، تاکہ کوئی ایک رات اگر مس ہو رہا ہے تو دوسری رات میں تم اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو تم پوری کر سکو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا دخل العصر كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم شد معزره وأيقظ ليله وأيقظ أهله وأحيا ليله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری 10 دن آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے تیار ہو جاتے، اپنے ازار کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے، مطلب یہ کہ مکمل طور سے اب تیاری کر لیتے،
اور رات کو زندہ رکھتے، احیا لیلہ، رات کو زندہ رکھتے کا مطلب یہ ہے رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، ان کو بھی بلا لیتے اور سب مل کر کے اس رات اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان رکھ کر کے، ایمان کے ساتھ احتساباً ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کا اللہ رب العالمین پچھلا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر میں جو قیام کرے گا، رات کو تراویح پڑھ رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ وہ مومن ہے، مسلم ہے، احتساباً ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ احتساب کا مطلب یہ کہ نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، بوجھل نہیں، پریشان ہو کر کے نہیں، یہ منافقین کی طرح بوجھل کھڑے ہو کر کے، سست کھڑے ہو کر کے، اس طرح سے نہیں، بلکہ وہ قیام کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر کی یہ فضیلت ہے، شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو شب قدر کو میں جاگنا چاہیے اور اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی کوشش کیا کرتے تھے عبادت کرنے میں، ہم ان کی امت کہلاتے ہیں، ہم کو بھی ان راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا یہ گیا ہے، بعض جگہوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ رات کو شب قدر کو منانے کے لیے، رات کو عبادت کے لیے جاگنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ رات کو جاگ تو رہے ہیں لیکن خلاف شرع کام وہاں انجام دے رہے ہیں، وہاں حلوہ پکایا جا رہا ہے، وہاں پوڑی پکائی جا رہی ہے، وہاں قورمہ اور کوفتہ پکایا جا رہا ہے، وہاں بریانی پکائی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ پکانے میں، وہ کھانے میں وہ مست ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شب قدر منا رہے ہیں، ہم رات کو جاگ رہے ہیں۔ رات جاگنا مراد نہیں ہے، رات جاگ کر کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا مقصد ہے۔ اگر اس کو ہم پورا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بہت ساری جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، کئی مولانا رات بھر تقریریں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے عبادت کا جو شوق اور جوش شب قدر میں ہونا چاہیے، وہ شوق اور جوش عبادت میں باقی نہیں رہتی، لوگوں کے اندر رونا نہیں آتا، گریہ وزاری نہیں آتی، اللہ کی طرف لو لگانا نہیں آتا، بلکہ وہ لوگ اس کو اسی ڈھنگ سے، جس طریقے سے اور راتوں کو جاگتے ہیں، اس رات کو بھی اسی طریقے سے جاگ کر کے گزار دیتے ہیں۔ یہ غیر مشروع عمل ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے خرافاتی عمل انجام دیے جاتے ہیں۔ ان کاموں کو کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، ناراضگی ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا۔ ثواب اس میں ہے کہ تنہائی میں کھاؤ، مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو یا کسی کوٹری میں ہو یا کھیت کھلیان کسی جگہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے رات کو گزار دیتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ پوری رات جاگا جائے، پوری رات جاگنا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ تم بغیر کسی پریشانی کے جتنا وقت جاگ سکتے ہو، بغیر کسی پریشانی کے۔ آنکھ میں نیند آ رہی ہے، زبردستی جاگ رہے ہو، آنکھ کو پریشان کر رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھ کا بھی تیرا حق ہے، تیرے اوپر تیری آنکھ کا بھی حق ہے۔ اگر ہم آنکھ کو پریشان کر کے اور جاگ رہے ہیں بے دلی کے ساتھ تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ جتنا وقت خوش دلی کے ساتھ
اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم جاگ سکتے ہو، جاگو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول فرما لے گا اور شب قدر کا ثواب تم کو مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم شب قدر کو پانے اور اس میں شریعت کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کی قیمت سے اور اس کی فضیلت سے اور اس کی عظمت و اہمیت سے مالا مال ہونے کی تو پوری توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔